محترم سامعین اعظام، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی ہر چیز میں ایک خاصیت رکھی ہے کہ ایک دوسرے کے اثر کو قبول کرتا ہے، جاندار ہو یا غیر جاندار ہو۔ جب ایک ساتھ وہ رہتے ہیں تو ایک دوسرے کا اثر کا قبول کرنا، اس کے صفات کا لانا، اسی طریقے کے مطابق ہو جانا، یہ دنیا کی چیزوں کی خاصیت ہے۔ آپ نے کہاوت سنی ہوگی، خربوزہ خربوزے سے رنگ پکڑتا ہے۔ خربوزہ ایک غیر جاندار چیز ہے، لیکن خربوزہ خربوزے سے رنگ پکڑتا ہے، یہ کہاوت ہے۔ ماحول کا اثر، فضا کا اثر، موسم کبھی گرم ہوتا ہے، کبھی ٹھنڈ ہوتا ہے، کبھی سردی ہوتی ہے، تو موسم کے بدلنے سے بھی انسان کے جذبات میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ ٹھنڈ کا موسم آ گیا تو ہم کپڑوں میں تبدیلی کر دیتے ہیں، گرمی کا موسم آیا تو ہم کپڑوں میں تبدیلی کر دیتے ہیں، تو ماحول کا اثر آیا۔ کبھی کبھی اچانک گرمی ہو جاتی ہے، ہم سوٹر پہنے رہتے ہیں تو سوٹر کو کھولنا پڑ جاتا ہے، پنکھا بند ہے تو اس کو چلانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اچانک کبھی گرمی ہو جاتی ہے، اچانک کبھی بارش ہو جائے تو ہم گرم کپڑوں کو تلاش کرنے لگتے ہیں۔ تو ماحول کا، فضا کا، موسم کا، ہر چیز پر انسان کا اثر آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اونٹوں کے چرانے والے، ان کا دل سخت ہوتا ہے، اور بکری کے چرانے والے، ان کا دل نرم ہوتا ہے۔ حالانکہ اونٹ تو ایک حس اور شعور رکھنے والا، انسان کی طرح وہ جانور نہیں ہے، لیکن جب اونٹ انسان چراتا ہے تو اس کے اثرات بھی انسان کے اوپر آتے ہیں، اور اس کے مزاج میں سختی آ جاتی ہے، کہ اونٹوں کے اندر سختی ہے۔ اور بکری کا چرانے والا، اس کے اندر، بکری کے اندر نرمی ہے، مسکنت ہے، عاجزی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بکری کا چرانے والا، اس کے اندر نرمی ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے۔ تو بکری کا اثر انسان کے اندر آ گیا۔ جب ایک جاندار کا، ایک جانور کا اثر انسان کے اندر آ سکتا ہے، تو کیا انسان کے اثر انسان کے اندر نہیں جائے گا؟ اسی لیے انسان جیسا دوست بناتا ہے، اس کے اثرات اس کے اندر آتے ہیں۔ جس ماحول میں بچہ کو رکھا جائے گا، اس ماحول پہ وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر ہم گھر میں ماحول ہم نے بنایا گالی گلوچ کا، تو بچہ بھی، اس کی زبان بھی گالی گلوچ والی ہوگی۔ اگر ہم گھر میں تم سے پکاریں گے، تو بچہ بھی تم سے پکارتا ہے۔ اگر آپ کا استعمال کریں گے تو بچہ بھی آپ کا استعمال کرتا ہے۔ گھر میں اگر نماز روزہ کا ماحول ہوتا ہے تو بچہ بھی نمازی اور دیندار بنتا ہے۔
بے دینی کی زندگی گھر میں ہے، ٹی وی چل رہی ہے، بچہ چھوٹا ہے، اس کا اثر اس کے اندر آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں، ماں باپ اسے نصرانی بناتے ہیں، ماں باپ اسے مجوسی بناتے ہیں۔ بچہ پیدا جو ہوا ہے وہ اسلام پہ پیدا ہوا، فطرت دین پہ پیدا ہوا، لیکن ماں باپ کے اخلاق، ماں باپ کا جو مذہب ہوتا ہے، ماں باپ اس کی جیسی تربیت کرتے ہیں اسی کے اندر بچے کے اندر اثرات آتے ہیں۔ اچھی صحبت کا اختیار کرنا یہ سب سے اہم چیز ہے۔ صحبت کی برکت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ساری کائنات کے اولیاء مل کر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے برابر نہیں پہنچ سکتے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کو صحبت نصیب ہوئی۔ ویسے کرنی جیسے ہزار اویس کرنی پیدا ہو جائے پھر بھی وہ صحابہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، کیوں؟ وہاں نبی کی معیت اور نبی کی صحبت حاصل تھی۔ صحبت کی برکت سے وہ لوگ جو اجڑ قسم کے تھے، جو دنیا کے سب سے وحشی تھے، جن کا کام تھا مار پیٹ، گالی گلوچ، قتل و قتال، شراب و کباب، دنیا کی ہر برائی ان کے اندر موجود تھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ساتھ جو صحبت ان کو ملی، پوری دنیا ان کی پلٹ گئی۔ جنہوں نے نبی کی صرف زیارت کر لی ایمان کی حالت میں، تمام دنیا کے اولیاء اقطاب مل کر ہی ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اصحاب کہف کا نام آپ نے سنا ہوگا، قرآن پاک نے سورہ کہف ہی نازل فرما دی۔ کچھ نوجوان تھے جو اس زمانے کے باطل مذہب سے بیزار ہو کر کے توحید کی دعوت پہ وہ کھڑے ہوئے، بادشاہ وقت نے ان کو قتل کرنا چاہا، وہاں سے بھاگ گئے، ارے غار میں جا کے سو گئے۔ جب یہ چلے تو ساتھ میں ان کا کتا بھی ساتھ میں چلا گیا اور غار میں جا کے سو گئے۔ 309 سال تک وہ سوئے رہے اور ان کا کتا بھی ساتھ میں سوئے رہا۔ اللہ نے اس پر بھی موت طاری نہیں کی، بلکہ نیند ہی اللہ نے اس کو دیا۔ لکھا ہے، علامہ آلوسی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ جب کروٹ بدلتے تھے، وَنُخَلِّهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَالْيَمِينِ، وہ نیند میں کروٹ جب بدلتے تھے تو فرشتہ مقرر اللہ نے کر دیا تھا جو ان کے کروٹ کو بدلتے تھے دائیں اور بائیں۔ ایک ہی طرف انسان سوئے رہے گا تو تکلیف ہو جائے گی، تو ساتھ میں کتا کے بھی کروٹ بدلنے کے لیے اللہ نے فرشتہ مقرر کر دیا تھا۔ اس بزرگوں کی صحبت کی برکت سے کتا جیسا جانور اللہ نے اسے بھی یہ عطا فرمایا کہ فرشتہ اللہ نے مقرر فرما دیا جو اس کے کروٹوں کو بدلا کرتا تھا۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ جانوروں میں، دنیا کے جانوروں میں کوئی جنت نہیں جائے گا سوائے اصحاب کہف کے کتا کے۔ صرف بزرگوں کی صحبت کی برکت سے، نیکوں کی صحبت کی برکت سے اللہ نے کتے کو بھی یہ شرف عطا فرمایا کہ وہ بھی ان کے ساتھ وہ جنت میں جائے گا۔ جب کتا ایک نیک انسان سے محبت کیا، ان کے معیت کو اختیار کیا، تو اللہ نے اس کو یہ شرف عطا فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گا کتا ہونے کے باوجود۔ تو ہم انسان اگر نیکوں سے محبت کریں، نیکوں کی صحبت میں رہیں،
بزرگوں کی صحبت میں رہیں، کیا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں تبدیلی پیدا نہیں کرے گا؟ آپ کہتے ہیں کہ نظر لگ گئی، بیمار پڑ گئے، بالکل صحیح ہے، بخاری شریف کے الفاظ ہیں العین حق، نظر کا لگنا حق ہے۔ ایک صحابی غسل فرما رہے تھے، دوسرے صحابی وہاں سے گزرے، ان کی نگاہ پڑ گئی، انہوں نے کہا بہت خوبصورت ہے۔ تو جس طرح سے مرغی ذبح کرتے ہیں، تڑپتی ہے مرغی، اس طرح سے وہ تڑپنے لگے غسل کرتے کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا کہ کس نے نظر، یہاں سے کون گزرا؟ کہ حضور ہم گزرے تھے۔ کہا فوراً، تو نظر کا جو علاج اصل میں ہے، اگر نظر لگانے والے کا پتہ چل جائے، حضور نے فرمایا یہاں سے یہاں تک پانی ڈالو، پانی ڈلوایا، برتن میں جمع کیا، اور وہ پانی اس کے اوپر ڈال دیا تو بالکل فریش ہو گئے، اسی آن میں ٹھیک ہو گئے۔ اصل نظر کا طریقہ جو کاٹ کا ہے وہ یہی ہے کہ جو نظر لگانے والے کا پتہ چل جائے تو اس کو پانی یہاں سے لے کر کے یہاں تک ڈلوایا جائے، اور وہ پانی برتن میں ڈال دیا جائے، اور وہ پانی جس پہ نظر لگی ہے اس پہ ڈال دیا جائے، اسی آن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم کسی چیز کو دیکھو تو ماشاء اللہ کہہ دیا کرو۔ انسان کی ایک نظر کی وجہ سے انسان تڑپنے لگتا ہے، اگر نظر بد لگ جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نظر انسان کو قبرستان میں پہنچا دیتی ہے، اور اونٹ کو ہانڈی میں۔ تو اونٹ کو ہانڈی میں پہنچانے کا کیا مطلب ہوگا؟ پہلے زمانے میں نظر لگانے والے کچھ لوگ تھے جن کی نظر بڑی کڑی تھی، ان کو اگر گوشت کھانے کے دل کرتا تھا تو قافلہ جب جاتا تھا تو راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور کسی اونٹ کو غور سے دیکھتے تھے کہ اونٹ تڑپنے لگتا تھا۔ تو قافلہ والا کتنا دھیان دے گا بھائی، اس اونٹ کو سنبھالے کہ ادھر سنبھالے؟ اونٹ کو چلا گیا لے کر کے، یہ لوگ اٹھائے اور اس کو ذبح کیا، اس کے بعد کھا لیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نظر انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے، اور اونٹ کو ہانڈی میں۔ اور ایک روایت ہے کہ میری امت کی اکثر موتیں نظر بد کی وجہ سے ہوگی۔ تو مجھے بتانا یہ ہے جب انسان کی بری نظر لگے تو انسان بیمار پڑ گیا، انسان کی بری نظر لگی، انسان تڑپنے لگا، تو کیا انسان کی اچھی اگر نظر پڑ جائے، بزرگوں کی اچھے نظر پڑ جائے، کیا وہ اثر انسان کے اوپر نہیں آئے گا؟ جب بری نظر کے قائل ہیں تو اچھی نظر کے قائل کیوں نہیں؟ جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے شمشیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اگر ہم بزرگوں کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، بدماش سے بدماش انسان کے اندر تبدیلی آ جائے گی۔ جس طرح سے انسان کی بری نظر سے تبدیلی آتی ہے، اچھی نظر سے بھی تبدیلی آتی ہے۔ بزرگوں کی صحبت اختیار کرنا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ جس ماحول میں ہم زندگی جی رہے ہیں وہ ماحول صرف شراب و کباب کا ماحول ہے، گالی گلوچ کا ماحول ہے، صرف فحش کا ماحول ہے۔ اچھا سے اچھا انسان بدل جاتا ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، ایک صحابی فرماتے ہیں، ایک تابعی فرماتے ہیں، اجلس نؤمن بنا ساعتن، آؤ مل جل کے بیٹھتے ہیں، نیکوں کی مجلس لگاتے ہیں، ہمارا ایمان تارہ ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے دنیا میں، جو گزرتے ہیں اللہ ان سے پوچھتا ہے میرا بندہ کو کیسا پایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو یاد کر رہے تھے، مل جل کے یاد کر رہے تھے کہ جاؤ میں نے سب کی مغفرت کر دی۔ تو فرشتہ کہتا ہے اللہ ایک آدمی وہاں تھا بیٹھا ہوا جو ذکر نہیں کر رہا تھا، ایسے گزر رہا تھا تو بیٹھ گیا تھا، کہ جاؤ میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم، وہ بیٹھنے والے ایسے ہیں کہ ذکر والوں کی مجلس میں جو بیٹھے گا چاہے ذکر نہ کر رہا ہو سب کی مغفرت میں کر دوں گا۔ ذکر والوں کی صحبت اختیار کیا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیا، حالانکہ وہ ذکر نہیں کر رہا تھا،
اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں ہم الجلساء لا یشقى جلیسهم، وہ بیٹھنے والے ایسے ہیں کہ ہم ان کے بیٹھنے کو قبول فرما لیں گے، سب کی میں نے مغفرت کر دی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو جما دو لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں صبح اور شام۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، لوگوں کے ساتھ بیٹھو، لوگوں کے ساتھ رہو جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں صبح اور شام۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم تقوی چاہتے اگر ہو، للہیت اگر چاہتے ہو، اپنے دلوں میں تبدیلی چاہتے ہو تو نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو۔ لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، دوست نہ بنانا مگر ایمان والے کو، دوست نہ بنانا مگر متقی کو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کسی انسان کو اگر دیکھنا ہو کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے، اس کے دوستوں کو دیکھ لو کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اگر اس کے دوست اچھے ہیں تو وہ آدمی اچھا ہوگا، اگر اس کے دوست برے ہیں تو وہ آدمی برا ہوگا۔ ہم نے بزرگوں کی صحبت کو چھوڑ دیا، نیکوں سے محبت کرنا چھوڑ دیا، ان مجلسوں کو تلاش کرنا چھوڑ دیا۔ ہم ہوٹلوں میں بیٹھ کے 4 گھنٹہ گزار دیں گے، لیکن ہمیں کبھی توفیق نہ ہوگی کہ ہم علماء کے پاس جائیں، صلاحہ کے پاس جائیں، بزرگوں کے پاس جائیں، جہاں جس علاقے میں رہتے ہو۔ پہلے زمانے میں لوگ قافلہ بنا کے جایا کرتے تھے کہ فلاں علاقے میں بزرگ ہیں، چلو چلتے ہیں، جا کے ملاقات کر لیتے ہیں۔ ہمارا شوق ختم ہو گیا، اسی لیے ہمارا دل سخت ہو گیا، ہمارے دلوں میں کبھی نرمی نہیں آتی، نہ اللہ کے تئیں محبت آتی ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے ایک لکھا ہے گلے خوشبو در حمام بودے، رسید دست محبوب بدستم، بدو گفتم کہ تو مشکی یا عبیری، کہ از بوئے دل آویش تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدتے باگل نشستم، جمال ہم نسی در من اثر کرد، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں غسل خانے میں مجھے ایک مٹی ملی جو انتہائی خوشبودار مٹی تھی، مٹی میں خوشبو آ رہی تھی۔ تو میں نے مٹی سے پوچھا ارے تو کیا ہے، مشک ہے یا عنبر ہے؟ تیری خوشبو کی وجہ سے میں معطر ہو گیا، میں فریش ہو گیا۔ تو مشکی یا عبیری کہ از بوئے دل آویش تو مستم، میں تو مست ہو گیا تمہیں خوشبو کی بنا پر۔ تو کیا ہے، مشک کیا ہے یا عنبر ہے، کیا چمیلی ہے، کیا ہے تم؟ بگفتہ وہ کہنے لگا کہ نہ ماں مشک ہوں، نہ عنبر ہوں، نہ چمیلی ہوں، ولیکن مدتے باغل نشستم، لیکن ایک زمانے تک میں گلاب کے پاس تھا، گلاب کے باغیچے میں میں تھا، میں کہیں میں خوشبو نہیں ہوں، ولیکن مدتے باغل نشستم، میں گلاب کے باغیچے میں ایک زمانے تک رہا، جمال ہم نسی در من اثر کرد، میرے دوست کی خوشبو میرے اندر اثر کر گئی، ولیکن در ہما خاکم کے ہستم، مرنا میں ایک مٹی تھی جو تھی، لیکن میں گلاب کے ساتھ رہا، گلاب کے باغیچے میں رہا، جس کی بنا پر میرے اندر خوشبو آ گئی۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے یہ ہمیں سبق دیا ہے کہ جب مٹی گلاب کے باغیچے میں رہنے کی وجہ سے اس کے اندر خوشبو آ سکتی ہے، تو اگر ہم نیکوں کی صحبت اختیار کریں گے، نیکوں کے ساتھ رہیں گے، اچھوں کے ساتھ رہیں گے، ان سے محبت کریں گے، یقیناً ہم بھی اسی طرح سے ہو جائیں گے،
احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ نیک نہیں ہوں، امید ہے کہ اللہ مجھے نیک بنا دے گا۔ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا بھائی بہت قیامت کا شوق ہے تم کو، کچھ تیاری کیے؟ ما اعددت لہا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی؟ بہت شوق ہے قیامت کا۔ کہ یا رسول اللہ میں نے کوئی تیاری تو نہیں کی، بس فرائض پڑھتا ہوں، بہت نوافل نہیں ہے، بہت روزہ نہیں ہے، ایک چیز میں کرتا ہوں، احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا جاؤ، انسان جس کے ساتھ محبت کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہے گا، جس کے ساتھ محبت کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہے گا۔ تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہو تو اللہ اور اس کے ساتھ رسول کے ساتھ رہو گے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد اس جملے سے زیادہ کسی اور سے خوشی نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت، ہم سب چاہتے تھے کہ نبی کی معیت حاصل ہو جائے، جنت میں نبی کی صحبت حاصل ہو جائے، نبی کا ساتھ مل جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء مع من احب، انسان جس کے ساتھ محبت کرے گا اسی کے ساتھ رہے گا۔ آج ہمیں کس سے محبت ہے؟ کرکٹر سے۔ ہمیں کس سے محبت ہے؟ فلمی اسٹار سے۔ نوجوانوں کو آپ دیکھیں ایسا ایسا بال کٹوائیں گے کہ تصور نہیں کر سکتے۔ لباس ہمارا فلمی ایکٹروں کی طرح، چال ڈال ہماری اسی کی طرح، کوئی کان میں پہنتا ہے، کوئی ناک میں پہنتا ہے، کوئی ہاتھ میں پہنتا ہے، کوئی کیا پہنتا ہے، عجیب و غریب سیلون میں جا کے دیکھیں ایسا ایسا بال کٹواتا ہے کہ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ جب ہم جن لوگوں کے اس طریقے پر چلیں گے، جن لوگوں سے دنیا میں محبت کریں گے، مرنے کے بعد بھی ہمارا ویسے ہی حاصل ہوگا۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت، انسان نیکوں کی محبت اختیار کرے گا تو نیک رہے گا، بروں کی بروں کی صحبت اختیار کرے گا تو برا ہی بنے گا۔ آج ضرورت جس بات کی ہے، قرآن پاک کی تفسیر میں علامہ آلوسی نے لکھا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما۔ علامہ آلوسی علیہ الرحمٰن نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ دنیا میں حسنہ نیکی کا مطلب ہے 10 چیزیں اگر اسے مل جائے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں حسنہ عطا فرمایا۔ نمبر 1 العافیت والکفاف، اتنی روزی اسے مل جائے، حلال روزی جس سے اسے دنیا کا بسر ہو سکے۔ نمبر 2 المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی اسے مل جائے جو اس کی اطاعت کرے اور میں فرما برداری کرے، اس کی باتوں کو مانے۔ نیک بیوی کی پہچان بالکل نہیں ہے نماز روزہ پڑھنا، نماز روزہ پڑھنا یہ مومن کی پہچان ہے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو۔ نیک بیوی کی پہچان ہے المرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بعلہا واحسنت فرجہا، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کا روزہ رکھ لے، اپنی عزت کی حفاظت کر لے، اپنی شوہر کی اطاعت کر لے۔ ان نظر الیہا سرتہ، شوہر اس کو دیکھے تو خوش کر دے۔ وَإِن دَعَا إِلَيْهَا أَجَابَتْهُ، شوہر اس کو بلائے تو اس کی بات کا فوراً جواب دے۔ وَإِن غَابَ عَنْهَا حَافِظَتْهُ، اور شوہر کہیں چلا جائے اس کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ ایک نیک بیوی کی پہچان۔ تو حسنہ میں حلال روزی کا مل جانا، نیک بیوی کا مل جانا، الاولاد الابرار، اور نیک صالح اولاد کا مل جانا۔ نیک صالح اولاد اللہ نے عطا فرما دیا، دنیا میں سمجھیے کہ سب سے بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ الفہم فی القرآن، قرآن پاک کی مطالعہ کی توفیق ملی۔ العلم والعبادہ،
علم اور عبادت کا شوق اسے ملا، وہ صحبت الصالحین، حسنہ کی پہچان میں لکھا علامہ علوسی علیہ الرحمہ نے، اور نیک لوگوں کی صحبت اسے مل گئی، بزرگوں کی صحبت اسے مل گئی، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اسے ہوا، اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں حسنہ عطا فرماتے۔ امام رازی علیہ الرحمہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، اتنے بڑے عالم دین، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم دین تھے، منطق کے، فلسفہ کے، حدیث کے، قرآن کے، سب کے عالم دین تھے، لیکن فلسفہ اور منطق کا زیادہ غلبہ تھا، ایک فن ہے۔ ایک بزرگ سے وہ بیعت ہوئے جا کر کے، تو بزرگوں نے وظیفہ بتایا کہ جاؤ یہ پڑھنا۔ جب پڑھنا شروع کیا تو ایسا لگا کوئی چیز ان سے نکل رہی ہے کالی کالی، تو انہوں نے اپنے شیخ سے کہا کہ حضرت میں نے پڑھنا شروع کیا تو کچھ نکلنے لگا۔ کہا جو تم پڑھے ہو نے اگڑم بگڑم وہی نکل رہا ہے۔ کہا بڑی محنت سے پڑھیں، چھوڑ دیجیے۔ انہوں نے ذکر کو چھوڑ دیا۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو شیطان سے مناظرہ ان کا ہوا خدا کے ایک ہونے پر، کہ خدا ایک ہے یا دو۔ امام رازی علیہ الرحمہ نے دلیل پیش کیا، اس نے کاٹ دیا، پھر دلیل پیش کیا، پھر کاٹ دیا۔ شیطان نے تو کچھ پڑھا لکھا ہے، پھر دلیل پیش کیا، پھر کاٹ دیا۔ 99 دلیلیں امام رازی علیہ الرحمہ نے دی، 99 کی 99 شیطان نے کاٹ دیا۔ اب موت کا وقت ہے، نزا کا عالم ہے، جب دلیل اس نے کاٹ دی ہے تو ایمان پہ ختمہ ہوگا۔ یہ سب مناظرہ جن سے وہ بیعت ہوئے تھے، جن سے تھوڑا سا تعلق ان کا ہو گیا تھا، وہ وضو بنا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کشف بھی کیا کہ امام رازی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ انہوں نے وہاں سے لوٹا اٹھا کے پھینکا اور کہا رازی تو کہہ دے میں نے خدا کو ایک بلا دلیل مانا۔ امام رازی نے کہا اے شیطان مردود، میں نے خدا کو بلا دلیل ایک مانا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انہوں نے پڑھا، ان کا انتقال ہو گیا۔ بزرگوں سے محبت، ایک ساتھ ان کا تعلق تھا، نہ یہ علم کام آیا، نہ مسائل کام آئے، نہ کتابوں کا لکھنا کام آیا۔ کام آیا کیا؟ بزرگوں کی صحبت کی بنا پر ایک معیت جو ان کو حاصل ہو گئی تھی، اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مغفرت فرمائی، ایمان پہ خاتمہ عطا فرمایا۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، ماحول میں تبدیلی لائیں، بزرگوں کے ساتھ بیٹھیں، بیٹھ کر کے صرف گپے کر لینا، علماء کے خلاف بول لینا، صالحین کے خلاف بول لینا بہت آسان ہے۔ اس کے بولنے سے آپ کا نقصان ہے، نفع نہیں ہے۔ آپ تلاش کریں بزرگوں کو، آپ کہیں گے کہاں نظر آتے ہیں علماء، کہاں آتے ہیں بزرگان دین۔ عجیب بات ہے، آپ کو اگر ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی، آپ کے علاقے میں اگر ڈاکٹر نہیں مل رہا ہے تو آپ رانچی جاتے ہیں، وہاں تلاش کرتے ہیں، رانچی نہیں ملا تو بھیلور چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو جسم کی بیماری کا اندازہ ہے کہ یہاں ہمارا اگر ڈاکٹر نہیں ملا ہے تو دنیا میں کہیں نہ کہیں ڈاکٹر ضرور ہوگا جو میری بیماری کا علاج کرے گا۔ کیوں؟ آپ کو بیماری کے بارے میں پتا ہے، اگر ہم نے اس کا علاج نہیں کروایا تو ہم بیمار، ہماری پریشانی ہو جائے گی، ہمیں موت آ سکتی ہے۔ روح بیمار پڑ گئی ہے، روح میں کدورت آ گئی ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، غیبت ہے، چغلخوری ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، ہر چیز ہمارے دلوں میں پھنسا ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے بزرگوں کے پاس جانا پڑے گا۔ اگر آپ کے علاقے میں نہیں ملتا ہے، جس طرح آپ ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہیں، ڈاکٹر کی طرح بزرگوں کو تلاش کیجئے، آپ کو ضرور ملیں گے۔ قرآن جب کہتا ہے کونوا مع الصادقین، قرآن ہر زمانے کے والوں کو کہتا ہے، ہر زمانے میں مسلمانوں کو کہتا ہے نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب تک قرآن موجود رہے گا، نیک لوگ موجود رہیں گے۔ ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے، ہم تلاش کریں گے، ہمیں ہمارا شیخ مل جائے گا، ہمارا پیر مل جائے گا، ہمارا بزرگ مل جائے گا، ہمیں سارے مل جائیں گے۔ اگر جائیں گے انشاءاللہ ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے گی۔ تلاش کر کے پورا گاڑی بھر کے، یو پی میں آج بھی ماحول ہے،
جمعرات ہفتہ میں مہینہ میں 1 مرتبہ لوگ گاڑیوں کو بک کرتے ہیں. آج کہاں بک کریں گے گاڑی ہم لوگ؟ اجمیر جانے کے لیے وہاں گاڑی بک کریں گے. لیکن بزرگوں سے ملاقات کرنے کے لیے، ان کی صحبت حاصل کرنے کے لیے ہم نہیں کوشش کرتے. اگر وہ کام کریں گے انشاءاللہ تو ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی. یہ جو ماحول بنتا جا رہا ہے، طرح طرح کے واقعات نوجوانوں میں پیش آ رہے ہیں، اگر ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ہوگا. صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. نیک لوگوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے. کریں گے انشاءاللہ. تلاش کریں اپنے آپ کو. اب جس زمانے میں جیسا مریض ہوتا ہے ڈاکٹر بھی ویسا مل جاتا ہے. آپ بولیے گا نہیں ہم کو ڈاکٹر چاہیے حکیم اجمل کی طرح. ارے بھیا حکیم اجمل کے زمانے میں مریض اسی طرح تھا تو اس طرح ان کو ڈاکٹر ملا. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، لکھا ہے انہوں نے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اب شیخ نہیں ہے، اس طرح کے لوگ نہیں ہیں. تو انہوں نے فرمایا اللہ کے بندو، جنید بغدادی کے زمانے میں ان کا مرید بھی اسی ٹائپ کا تھا. اور تم جس زمانے میں پیدا ہوئے ہو تمہارا شیخ بھی تمہاری تربیت کے لیے کافی ہے. تم پیدا آج ہوئے ہو تلاش کرتے ہو جنید بغدادی کو تو کہاں ملے گا؟ ہمارا علاج کرنے کے لیے ہمارے زمانے میں جو شیخ ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے. صرف ایک بات دیکھنی ہے کہ سنت کا اتباع کرنے والا ہے یا نہیں. آسمانوں میں اڑنے والا ہے یہ معیار نہیں ہے. حتانوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آسمان میں اڑ کے بھی دکھا دے اور وہ خلاف سنت ایک بھی کام کرتا ہو بزرگ نہیں ہو سکتا. اور آسمان میں اڑتا نہیں ہے، کوئی کرامت کا ظہور نہیں ہے، لیکن وہ سنت کا پابند ہے، شریعت کا پابند ہے، اس سے کوئی سنت نہیں چھوٹتی ہے. وہی سب سے بڑا بزرگ، سب سے بڑا نیک اللہ کا والا ہے. آج ہم کرامتوں کو دیکھنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کرامت کا زور ہو. پانی آگ بن گیا نہ بن گیا، فلاں ہو گیا نہیں ہوا، میرے دل کی بات حضرت نے بتا دی یا نہیں بتا دی. یہ سب چکروں میں نہیں پھنسنا چاہیے. صرف دیکھنا یہ ہے کہ متبع سنت ہے یا نہیں. اگر سنت کا پابند ہے، اللہ اور اس کے رسول کا پابند ہے، ان کی باتوں پر عمل کرنے والا ہے، ہم ان کے قریب جائیں گے انشاءاللہ ہمیں بھی نفع ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کے سمجھایا کہ دیکھو حدیث پاک میں فرمایا مثل الجلیس الصالح والسوء، اچھے اور برے ساتھی کی مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دے کے فرمایا کہ دیکھو اچھے ساتھی کی مثال کحامل المسک، جیسے کہ عطر کا بیچنے والا ہے. یہ حضور نے مثال دے کے سمجھایا تاکہ عطر کی دکان میں جاؤ گے تو 3 چیزوں میں سے ایک کام ہوگا. یا تو تجھے وہ ہدیہ میں کچھ دے دے گا کہ لے لو بھائی ایک عطر شیشی، ایک ڈبہ لے لو. اما ان تبتاع منہ، یا تو اس سے کچھ خرید لے گا. اور اگر کچھ نہیں ہوا اما ان تجد منہ ریحا طیبہ، کم سے کم اتنا ہوگا کہ وہاں تم اچھی خوشبو سونگو گے. عطر کی دکان میں جائیں گے، اگر ہم نے خریدا بھی نہیں، اس نے دیا بھی نہیں، کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ دماغ ہمارا معطر ہو جائے گا وہاں کی خوشبو سے. اور برے ساتھی کی مثال کہ نافخ الکیر، لوہار کی بھٹی. دیکھا آپ لوگوں نے لوہار کی بھٹی؟ نہیں دیکھے آپ لوگ؟ یہی تو سامنے ہے. ارے ایسے سے کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ایسے سے کرتے ہیں. نافخ الکیر، لوہار کی بھٹی. حضور نے فرمایا لوہار کی بھٹی کے پاس جاؤ گے 2 کام میں سے کام ہوگا. یا تو کپڑا جلے گا، ارے وہاں آگ لگے گی تو جلے گا ہی جلے گا. اما یحرق ثیابک، یا تو تیرا کپڑا جل جائے گا، یا تو وہاں کی جو بھٹی کا گند ہے، وہاں کا جو ماحول ہے، اس کا دھواں ہے، وہ تم کو پہنچ کر رہے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے، خوشبو والے کی طرح کچھ نہ کچھ نفع ہوگا.
اور برے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو بھٹی والے کی طرح کچھ نہ کچھ ضرور تیرے اندر آئے گا. آگ کو، لوہے کو اگر آگ میں ڈالا جائے تو اس کی صحبت کی برکت سے آپ دیکھیں گے لوہا بھی کچھ دیر کے لیے آگ بن جاتا ہے، اتنا لہلہا جاتا ہے، بالکل آگ بن جاتا ہے. اتنا موٹا لوہا ہے، آگ بننے کے بعد اس کو پیٹیے گا تو دایاں ہو جائے گا، بایاں ہو جائے گا، وہ بھی آگ بن گیا ہے. لوہا بھی آگ کے ساتھ رہا، اس کے اندر بھی آگ کی صفت پیدا ہو گئی، وہ بھی اس کے اندر نرمی آ گئی، جلانے کی صفت پیدا ہو گئی. جس طرح لوہا آگ میں جانے کے بعد اس کے اندر آگ اثر آ گیا ہے. اگر ہم بزرگوں کے ساتھ رہیں گے، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے، علماء سے محبت کریں گے، اللہ ہمارے دلوں میں علم بھی عطا فرمائے گا، حلم عطا فرمائے گا، تقوی عطا فرمائے گا، للہیت عطا فرمائے گا، خشوع عطا فرمائے گا، نماز میں حلاوت عطا فرمائے گا، مٹھاس عطا فرمائے گا، اور ایمان پہ خاتمہ ہمارا عطا فرمائے گا. اللہ ہم سب کو نیک صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.